إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقال جل وعلا في كلامه المجيد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں فَأَتَمَّهُنْ وہ ان آزمائشوں میں پورے اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اللہ نے کہا ابراہیم انی جاعلک للناس اماما ہم آپ کو لوگوں کا امام منتخب کریں. قال ومن ذریتی یا اللہ میری اولاد کے سر پہ بھی تاج نبوت کا رکھنا. قال لا ینال عہد الظالمین ظالم سے میرا کوئی وعدہ نہیں. اللہ اکبر. یاد رکھیں کہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو چاہے مولوی صاحب عربی بولیں یا اردو بول رہے ہیں باہر سے آنے والوں کو اٹھ کر سلامی کرنا ان کا استقبال کرنا اسلام میں ممنوع ہے. منع. صرف ایک کام کی اجازت کہ مختصر سی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ الگ ہو کے بیٹھنا باہر آنے والوں کو دیکھنا. خواتین بھی اس بات پہ غور کریں جب خطبہ ہو رہا ہو تو آپس میں گفتگو نہیں کریں ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں. ساری توجہ امام کے خطبے کی طرف ہونی چاہیے. خطبہ چاہے عربی میں پڑھ رہے ہو یا اردو میں واضح نصیحت کر رہے ہو واضح نصیحت ہی خطبہ ہوتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی چند آزمائشوں کا ذکر کیا۔ پہلی آزمائش تو ان کی یہ ہوئی کہ جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر کے اندر بھی بت پرستی تھی۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اس کتاب قرآن پاک میں میرے بندے ابراہیم کا ذکر بھی کریں۔ اللہ کیوں؟ صدیقاً نبیّا، بڑے سچے پیغمبر تھے وہ اللہ تعالیٰ۔ اذ قال لأبیہ، پہلی آزمائش جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے ابا جان۔ اس کا پنجابی میں ترجمہ کریں نا، پتہ کیا بنتا ہے؟ سونے ابا جی، اے میرے پیارے ابو جان، یا ابتی کا ترجمہ یہ۔ آپ کیوں اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ آپ کے کسی کام آ سکتی؟ شاہ صاحب، نہ وہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ آپ کے کسی کام آ سکتی۔ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ تھوڑی سی آپ سے توجہ کی درخواست ہے، خواتین بھی غور کریں۔ یہ جو لوگ ہمارے معاشرے کے قبروں کے اوپر جا کے سجدے کر رہے ہیں، باپوں کو پکار رہے ہیں، آپ نوٹ کریں اس درگاہ پہ جتنے چندہ بخش لگے ہوئے سب کو تالا لگا، اتنا موٹا موٹا۔ رات کو بندہ رکھوالی کے لیے رہتا ہے۔ جو اپنی درگاہ میں پڑے ہوئے پیسوں کی حفاظت نہ کر سکے، وہ میری اور آپ کی ضرورتوں کو کیسے پورا کرے؟ وہ مجھے اور آپ کو اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ وہ ہمارے کھوٹی قسمتوں کو ہرا کیسے کر سکتا ہے؟ لوگ کہیں گے جی یہ بتوں کے بارے میں۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہ کے رسول کی قبر ہے، اللہ اس کو بت نہ بنا۔ کیوں؟ یعبد، جس قبر کی عبادت کی جائے، پرستش کی جائے، بابے سے مانگا جائے، یاد رکھیں وہ بت کی مانند ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کس کی قبر زبردست ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کس کی آرام گاہ خوبصورت ہو سکتی ہے؟ وہ تو جنت کا ٹکڑا بھائی۔ غور کریں ہمارے ایمان کو کس طرح سے دیمک لگی ہوئی ہے۔ عیسائی بابے کے پاس، عیسائی منحوس عامل کے پاس، مسلمان لوگ جا رہے ہیں عیسائی کے پاس، اور رونا تو یہ عیسائی کے پاس جا رہا ہے۔ مینو تویز لکھ دے، میرا منڈا بیمار رہتا ہے، میری اولاد نہیں ہوتی، مجھے بڑی ڈراؤنی خوابیں آتی ہیں، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، ہمارے گھروں سے آوازیں آتی ہیں۔ ساڑھے کار چو انہیں بڑے تویز نکل آئے، کپڑے کٹے نے تھے انہوں تے ٹک لگا گئے، خون کے چھنٹے پڑے ہوئے، ایک پوٹلی سی نکلی ہے جس کے اوپر پنے لگی ہوئی ہیں۔ بابا کچھ کرنا، وہ ٹھگیاں لگاتے ہیں نا، 50-50 ہزار روپیہ تویز لکھن دا لے دیں، مگر لوگوں کو عقل پھر بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، آپ کے کوئی کام آ ہی نہیں سکتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پھر کہنے لگے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم۔ ابا جی دیکھیں بدتمیزی نہیں کی، آج بچے تھوڑا سا پڑھ دیں نا،
بچے تھوڑا سا پڑھ لیں، دین پڑھ لیں یا دنیا پڑھ لیں، اپنے ماں باپ کو بدتمیزی کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، ان سے اونچی آواز میں بولنا اپنا حق سمجھتے ہیں. کہنا جی ابے تو پتہ ہی کوئی، اماں تو پتہ ہی کوئی. ابراہیم علیہ السلام کیسے کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی، اے پیارے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، اللہ نے مجھے علم دیا، وحی کا علم دیا. ما لم یأتک، جو علم اللہ نے آپ کو نہیں دیا. وہی اللہ نے ابراہیم پہ اتاری ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے والد پہ تو نہیں اتاری. فاتبعنی، میری پیروی کریں، اہدک صراطا سویا، سیدھے راستے کی طرف لے جاؤں. پیغمبروں کا راستہ سیدھا ہوتا ہے. پیغمبروں کے راستوں میں چونکہ چنانچے نہیں ہوتے، پیغمبروں کے راستے میں یقین ہوتا ہے، تخمینے نہیں ہوتے، اندازے نہیں ہوتے. اہدک صراطا سویا، آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کے جاؤ. پھر ابراہیم علیہ السلام پھر کہنے لگے، یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان دی پیروی نہ کرو، شیطان کی عبادت نہ کریں. ان شیطان کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ شیطان اپنے رب کا بڑا ہی نافرمان. پھر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا جی مجھے ڈر لگتا ہے کہیں دنیا میں آپ کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. مجھے ڈر لگتا ہے کہیں دنیا میں آپ کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. وہ اللہ کا عذاب کس صورت میں ہوگا؟ فتکون للشیطان ولیا، آپ کی دوستی شیطان سے کر. دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑا عذاب شیطان کی صورت، نیکی کی توفیق سے محروم، نماز پڑھنے سے محروم، صدقہ و خیرات کرنے سے محروم، محروم ہے، ہر موقع پہ محروم. مسجد میں آ کے عبادت کرنے کی توفیق سے محروم. کام کر رہا ہے، پینٹ کر رہا ہے، ٹائلیں لگا رہا ہے، کوئی اور کام، نماز پڑھنے کی توفیق. پانی پینے کے لیے آ گیا، نماز کی توفیق اللہ نے دی. اور ایک وہ شخص ہے جو گھر سے نیند سے بیدار ہو کے مسجد میں پہنچ جاتا ہے، یہ اس پر اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا. یا ابتی انی اخاف، یہ شیطان کا چکمہ ہے، وہ دوریاں ڈال دیتا ہے. تمہیں فلاں نے یہ کہا تھا نا، لہذا تم مسجد میں جانا ہی چھوڑ دو مسجد، اسی جانا ہی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ پہلی صفوں میں ہوتا ہے، آہستہ 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 آخری صفوں میں چلا جاتا ہے. وہ آخری صفیں بعض اوقات اسے اتنا پیچھے کر دیتی ہیں نیکی کے کاموں سے، وہ جہنم کے اندر گر جاتا ہے. اللہ، اور میرے بھائیوں بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، جو نیکی آپ کر رہی ہیں اس نیکی کے اندر دوام ہونا چاہیے، مستقل مزاجی ہونی چاہیے. دنیا میں سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ شیطان کی سنگت. فتکون للشیطان. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور آزمائش. اچھا، باپ نے پھر آگے سے کیا کہا؟ باپ نے کہا لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تو ہمارے بتوں سے بے رغبتی کرتا، انہیں خاطر میں نہیں لاتا. لئن لم تنتہی، سن لے آزمائش کتنی سختی. ابراہیم اگر تو باز نہ آیا، لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ، میں تیرے اوپر پتھروں کی بارش کر، پتھر ماروں گا تجھے، سنسار کر. کتنی آزمائش ہے یار. کبھی ہمیں یہ بول گھر سے سننے پڑے ہیں، اور باپ نے دوسرا ایک اور جملہ کہا وہجرنی ملیہ، میری یہ نظرہ تو ہٹ جا، میرے سے دور ہو. باپ نے گھر سے نکالا، اور قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں. ہمیں کبھی ملی؟
ہم جو اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ماں باپ اگر مشرک، یہودی، کافر، مجوسی بھی ہیں تب بھی ان کی عزت میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے، باپ کیا کہہ رہے ہیں مگر پھر بھی اپنے باپ سے بدتمیزی نہیں کی، کوئی بات، کتنی آزمائش، اور ہمارے اوپر تھوڑی سی آزمائش آنے لگے تو ہم اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں، اور شیطان کے چکمے میں آ کے لوگ کیا کرتے ہیں، خودکشی کر لیں۔ یہ ابھی 1.5-2 ہفتے پہلے ہمارے کالج کے ایک فرسٹ ایئر کے بچے نے چوہے مار گولیاں کھا، پیپر دیے، آخری پیپر دے کے چوہے مار گئے، پیپر ٹھیک ہی نہیں دیا اس نے۔ اس کے باپ نے کہا تو اگر تیرا رزلٹ اچھا نہ ہوا میں تم لاواں گا دو۔ باپ کہہ سکتا ہے یار اپنے اندر صبر پیدا کرو، تحمل پیدا کرو۔ چوہے مار گولیاں کھائی، اگلے دن مار گیا، اچھا ہوا جان چھوٹ گئی منحوس سے۔ اب وہ قیامت تک وہ شخص یہ سزا کے اندر مبتلا ہے۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ پیغمبروں پر دیکھو کتنی آزمائش ہے، باپ نے گھر سے نکال دیا، باپ کہتا ہے قتل کر دوں گا تجھے، پتھر ماروں گا، پھر بھی ڈٹے ہوئے ابراہیم علیہ السلام۔ ایک اور آزمائش کا ذکر کرتا ہوں اور بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون۔ کیا خوبصورت کنورزیشن ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمت کی، قوم کے بتوں کو توڑ دیا، ایک بڑے کو چھوڑ دیا، باقی سب کو چھوڑ دیا، سب کو توڑ دیا، بڑے کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، یہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا ہاں ایک نوجوان ہے ابراہیم اسے کہا جاتا ہے، لگتا ہے اسی نے یہ کام کیا، اس کو لے کے آؤ، ہماری آنکھوں کے سامنے بھی لے کے آؤ، جس نے نہیں دیکھا وہ بھی دیکھ لے، یہ ہمارے معبودوں کا مخالف ہے، یہ ان کو تہس نہس کرنے والا ہے۔ لے آئے ابراہیم کو، بلا کے لے آئے۔ ابراہیم یہ کس نے کیا؟ ابراہیم کہنے لگے بڑے سے پوچھو، بڑے سے، جو سب سے بڑا معبود ہے اس سے پوچھو، جو سب سے بڑا بابا ہے اس سے پوچھو، پاکستان کے حالات کیوں نہیں ٹھیک ہوتے؟ دھمک لگ گئی ہے اس ملک کو، لوگ لوٹ رہے ہیں، اس کو کھا رہے ہیں۔ کون ہے چور، کون ہے بے ایمان جو اس ملک کا ستیہ ناش کرنے پہ تلا ہوا ہے؟ کسی سے تو کہو، ایکسپوز کرے اس کو، بتائے تو صحیح مجرم کون ہے۔ لیاقت علی خان کے قاتل نہیں پکڑے گئے، اور صدر پاکستان ضیاء الحق کے قاتل نہیں پکڑے گئے، اور بے نظیر بھٹو کے قاتل نہیں پکڑے گئے۔ اگر بڑوں کا یہ حال ہے تو چھوٹے کا لے کے آؤ نا۔ کتنی درگاہیں بنی ہوئی ہیں، کتنی درگاہیں بنی ہوئی ہیں، اور کسی بابے سے کہو تمہارے دل کے احوال کو جانتے۔ اللہ کہنے لگے، ابراہیم نے کہا بڑے سے پوچھو نا، اس سے پوچھو کون ہے۔ کہنے لگے تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ کہا پھر اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، اور افسوس ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودان باطلہ پر جن کی تم پرستش کرتے ہو، وہ اتنا بھی علم نہیں رکھتے کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا، یہ کیوں کیا گیا ہے۔ اب قوم نے کیا کہا؟ آگ جلائی ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر، ہائے سانو آگ کی سٹیا کسی نے، ہمارے کپڑوں کو آگ لگائی کسی نے، گھر سے نکالا کسی نے۔ کتنی آزمائش ہے، پوچھو ابراہیم سے۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا دیا۔ دنیا میں دو شخصیتیں ہیں
جو اللہ کے دوست ہیں، ایک ابراہیم ہے اور ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آزمائشوں پہ پورے اترے، دیکھیں کیسی آزمائش۔ انہوں نے ایک بڑا سا تندور بنایا اور ابراہیم کو اس کے اندر پھینک، اللہ نے آگ کو حکم دے دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ ہم تجھے کہتے ہیں ہمارے بندے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا، سلامتی والی بن جا۔ زیادہ ٹھنڈک بھی بندے کو نقصان دیتی ہے نا، برف بھی پاؤں جلا دیتی ہے، جو لوگ برف پہ چلتے ہیں نا ان کے پاؤں جل جاتے ہیں، برف بھی پاؤں جلا دیتی ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو کیا کہا؟ ہمارے بندے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جائے، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ اللہ بعض اوقات اتنی آزمائش بھیجتا ہے موت کے منہ سے بندے کو نکال دیتا ہے، بندہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بچایا۔ تو کوئی بابا بچا سکتا ہے؟ اور اگر کوئی بچانے والا ہوتا ہے نا، خدا کی قسم وہ اپنی درگاہ پہ لگے ہوئے چندے کے بکسوں کو تالے نہ لگاتے، کیمرے نہ لگاتے۔ اب تو ٹھیک ہے وہ انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، ایک ویکھیے تو سی کیڑا چرسی پنگی ہے جڑا باغیں دی گستاخی کرتا پہ، یہ تو پیسے چاہ کے لے کے جاتا ہے۔ اور ہماری پاکستانی قوم کا المیہ سن لیں، افسوس کی بات ہے، بری امام جو درگاہ ہے، ہمارے دوست بطور ایڈمنسٹریٹر میرے کلاس فیلو ایم فل کے ڈیوٹی لگی، جب چندہ بخش کھلتا ہے نا مزاروں کا، پیسے بڑے ہوتے ہیں، پاکستانی قوم جاہل لگی، اسے کہا پیسوں کی تو سمجھ آ گئی، مگر ساتھ ہم نے دیکھا امریکہ کے ویزے کی پاسپورٹ کی فوٹو کاپیاں بھی ڈالی، بابا جی ویزا نہیں پہ لگنا، ویزا بھی لگوائی چھوڑ۔ اس نے کہا خود میں نے دیکھا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے یہ چیزیں پڑھی، اس پاکستانی قوم کا کیا بنے گا؟ اس پاکستانی قوم کو بے وقوف بنانا کہتے ہیں ایسے منٹوں اور سیکنڈوں کا کام، اور جب کوئی مار دے بابا ان کے گھر والوں کو پھر کہتے ہیں جعلی پیر سے۔ تو آپ اصلی پیر کیوں نہیں پکڑتے؟ اصلی پیر میں نہیں ہوں، میں نہیں کہتا کہ میرے ہاتھ پہ بیٹھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر اللہ کی قسم نہ کوئی ہے، نہ آئے گا، نہ کوئی ہو سکتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ پیروں کو پیر ہیں، خدا کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، عبادت اللہ کی کریں گے، اور عبادت میں پیٹرن ہمارے لیے طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام، یہ ایمان ہے۔ اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پہ عمل کرنے کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انشاءاللہ عید کی نماز کوشش ہماری یہی ہے کہ سنت کے مطابق کھلی جگہ پہ پڑھے، کوشش ہے، تو آپ نے دعا بھی کرنی ہے، اللہ ہمت دے، توفیق دے کہ ہم سنت کے مطابق مسجد سے باہر نکل کے عید کی نماز ادا کریں۔ تو عید کی نماز کا ٹائم ہے 5:45۔ اس سے وقت کی پابندی کریں، خواتین کو ساتھ لے کے آئیں، اللہ کے رسول نے حکم دیا عید کے موقع پہ کہ عورتیں عید کی نماز کے لیے نکلیں، حتیٰ کہ وہ عورتیں جنہوں نے اپنے شرعی عذر کی وجہ سے نماز نہیں پڑھنی وہ مسلمانوں کی دعا میں شامل ہیں، اور تکبیرات زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ چند دن رہ گئے، افضل ترین دن ہے، آج حج بھی شروع ہو گئے، جنہوں نے حج کرنا ہے وہ مینا کے خیموں میں پہنچ گئے، دن بڑے قیمتی ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کریں، اللہ رب العالمین کی تقدیس بیان کریں، اور اسی طرح عرفے کے دن کا روزہ رکھیں، ہفتہ سعودیہ کے مطابق رکھیں تو پھر ہفتے کا دن بنتا ہے، پاکستان کے مطابق رکھیں تو اتوار کا دن بنتا ہے، دونوں ہی رکھ لو یار، کی ہوگا۔
چھٹی گھر بیٹھے ویلے ہو، دونوں رکھ لیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا؟ مجھے امید ہے ان یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ ایک روزہ۔ اور ٹائم ضائع نہ کریں، آج عصر سے مغرب تک بیٹھ جائیں گھر میں ایک کونے میں، اللہ سے مناجات کریں، اپنی پریشانیاں اللہ سے شیئر کریں، اللہ سے ہدایت کی بھیک مانگیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ پتہ نہیں آئندہ سال یہ دن ہماری زندگی میں آتے کہ نہیں۔ کتنے لوگ ان دنوں میں ہمارے ساتھ تھے، ہم نے یہی سمجھا تھا کہ وہ بوڑھے ہوں گے، پینشن کھائیں گے، بچوں کی شادیاں کریں گے، مگر کیا پتہ کس وقت موت کا فرشتہ ہمیں آ کے اچک کے لے گا۔ تو اس لیے اللہ سے مانگیں، خوب مانگیں، سارے کام چھوڑ دیں، عصر سے مغرب تک آج کسی کونے میں بیٹھ جائیں گھر کے اندر یا مسجد کے اندر، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف کی کثرت کریں، اللہ سے مانگیں، ہدایت مانگیں، پریشانیوں کا حل اللہ سے مانگیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ عید کے دن نیا سوٹ بھی پہنتے ہیں تو نیا سوٹ پہننے کی دعا بھی یاد کر لیں۔ اللہم لک الحمد انت کسوتنی اسألک من خیر۔ اللہ کا شکر ہی شکر، شکر ہی شکر۔ کتنے لوگ ہیں جو پرانے کپڑے پہن رہے ہیں، اللہ اس مہنگائی میں بھی ہمیں نیا جوڑا دے رہا ہے، ایک نہیں، گھر کے جتنے فرد ہیں سب نے ایک ایک سوٹ پہنا ہے، وہ اللہ کا شکر تو ادا کریں، شکر تو ادا کریں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمتوں کی برکت کتنی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے رسول اللہ کے پیارے فرمودات کو بھی یاد نہیں کر سکتے۔ اور میں فخر کرتا ہوں، لوگ فخر کرتے ہیں کہ میرے منڈے نو جی ویسٹ انڈیز دی کھلاڑی دے پوری ٹیم دے نام، افسوس ہے رسول اللہ کی دعائیں نہیں آتی۔ اللہ نے عید کے بارے میں تم سے پوچھا، یہ دعائیں خود بھی یاد کریں اور اپنی اولاد کو بھی یاد کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔